فلا تطع المکذبین، پس نہ تم اطاعت کرو جھٹلانے والوں کی. فلا تطع کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ان کی باتوں سے تنگ ہو کر یا ان کی باتوں میں آ کر آپ ان کا کوئی مطالبہ نہ ماننا. اب بعض اوقات لوگ آپ کو اس لیے ٹیز کرتے ہیں، لوگ آپ کو اس لیے برا بھلا کہتے ہیں تاکہ آپ وہ کریں جو وہ چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس میں عافیت محسوس کرتے ہیں، میں یہ کروں تاکہ مجھے کوئی یہ نہ کہے. لوگ مجھے یہ تانا دیتے ہیں لہٰذا میں اب یہ چھوڑنے لگا ہوں تاکہ مجھے لوگ یہ نہ کہیں. مجھے لوگ فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، مجھے لوگ یہ کہتے ہیں اور اس وجہ سے کہتے ہیں لہٰذا میں اب یہ کام چاہے دین کا حصہ ہے میں نہیں کرتا تاکہ مجھے لوگ کوئی یہ نہ کہے، کوئی مجھے یہ گالی نہ دے یا کوئی ایسا تانا نہ دے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنا کام نہیں چھوڑیں، ان کی اطاعت نہ کریں، جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں. اور پھر خاص طور پر وہ کہتے تھے نا کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، حالانکہ آپ بتوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، آپ لوگوں کو یہ بتاتے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، وہ اس کو ان کی توہین سمجھتے تھے. آپ نے کبھی نہیں کسی حدیث تاریخ سیرت میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے حبل کے بارے میں یا لات و منات کے بارے میں کوئی برے لفظ بولے ہوں یا کوئی برا بھلا زبان سے کہا ہو، کچھ نہیں. آپ کیا کہتے تھے کہ یہ جن کو تم پوچھتے ہو یہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے، تو ان کے لیے یہ کیا تھا؟ گالی تھی کہ آپ ان کی توہین کر رہے ہیں. اور مثلاً آج بھی اگر آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ قرآن اور سنت پر آ جائیں، وہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں. بھئی کس بزرگ کی توہین کی؟ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن آپ نے خود ہی سمجھ لیا کہ یہ بزرگوں کی توہین ہے اس میں. تو بسا اوقات انسان کہنے والے کی بات کو اس طرح نہیں لیتا جس کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہا ہوتا. ایسے میں انسان بعض اوقات دباؤ میں آ جاتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے لگتا ہے. فلا تطع المکذبین. ودو وہ چاہتے ہیں، لو تدہنو کاش کہ تم نرمی کرو، یعنی اپنے اصول سے ہٹ جاؤ، اپنے موقف کو نرم کر دو. فیدہنون تو وہ بھی نرمی کریں، وہ بھی ذرا آرام کریں. وہ چاہتے ہیں کہ تم سستی دکھاؤ، اپنے مشن میں تھوڑی کمی کر دو، جو کہتے ہو وہ نہ کہو، توحید خالص نہ بیان کرو، کچھ ان کو بھی خوش کرنے کی بات کر دو، تو پھر وہ تم سے راضی ہو جائیں گے. ایک موقع پہ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ بس کچھ نہیں کریں، صرف ہمارے بتوں پہ ہاتھ پھیر دیں تو تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو آپ نے بھی سوچا اگر اس پہ ہی راضی ہوتے اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں تو چلو کوئی بات نہیں. آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اگر ہم آپ کو جما کے نہ رکھتے تو کیا ہوتا؟ ہو سکتا آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے. اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. تو اپنے اصل بات سے تم ہٹ نہیں سکتے اور ان کی بات مان نہیں سکتے. اور یہ جو تدہنو کا لفظ ہے نا بڑا دلچسپ ہے. تدہنو کا لفظ دہن سے، اور دہن کہتے ہیں تیل کو، اور ادہان کہتے ہیں کسی چیز کو چکنا کرنا، تیل ڈالنا، تیل لگا کے نرم کرنا. کوئی بھی چیز جب ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ اس میں تالے میں تیل ڈال دیتے ہیں اور تو وہ کھل جاتا ہے، یا کچھ بھی ڈرائینس ہوتی ہے تو آپ اس کو تیل لگا کے نرم کر دیتے ہیں. تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ تھوڑی سی ان کے بتوں کی کچھ تعریف کہہ دیں، ان کی شان میں کوئی اچھے کلمات کہہ دیں تو پھر کیا ہو، ان کو بھی ذرا آرام مل جائے. ایسا بھی نہیں کرنا، نو کمپرومائز. کیونکہ اگر پیغمبر ایسا کر دے تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے تو بہت سارا راستہ کھل جاتا ہے. ودو لو تدہنو فیدہنون کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب لوگ ہمیں پرووک کرتے تو پھر وی اوور ریئیکٹ سم ٹائمز اینڈ دیٹس واٹ دے وانٹ فرام اس. تو کل ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی، اٹ واز میڈ بائی دس اسرائیلی جرنلسٹ. اسرائیل میں اور پیلسٹائن کے بیچ میں جو وال جب بنا رہے تھے لوگ، تو اس کے بارے میں تھا کہ ہاؤ ہی وینٹ آن ٹو دا پیلسٹینین سائڈ، اور وہاں پر پیلسٹینینز کے ساتھ نا یہ ان کی بیسکلی ٹیپ کر رہا تھا کہ ہاؤ دے آر ہولڈنگ ریوولٹس، اس طرح کی چیزیں جو واک کر کے جاتے تھے اور ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے اور یہ وہ. تو اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ سولجر جو تھے صرف اور صرف مے بی 10-12 ہوں گے، اور ہر روز جو ہے صبح کے وقت کبھی ڈسیبلڈ لوگوں کا گروپ آ رہا ہے، کبھی سارے فارنرز کا گروپ آ رہا ہے، کبھی بچوں کا گروپ آ رہا ہے، اور وہ سارے ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ ڈونٹ بلڈ دس وال، ڈونٹ بلڈ دس وال. مگر ہر روز سولجرز کیا کرتے تھے، 12-13 آ کر ربر کے وہ جو بلٹس شوٹ کرتے تھے اور بس کچھ کہتے نہیں تھے.
which was very very impressive because جو باقی لوگ تھے وہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, go home and don't do this, and غصہ دکھا رہے ہیں, اور soldiers calmly, there is no expression of any anger on their faces, کچھ بھی نہیں, کچھ کہہ نہیں رہے, اور بس فرملی آتے, شوٹ کرتے, بامبس پھینکتے وہ والے گیس والے, اور کھڑے ہوتے, ویٹ کرتے, وہ سارے لوگ بھاگ کر چلے جاتے تھے. اینڈ دس واز ایوری ڈے. کبھی ڈسیبلڈ آ رہے ہیں, کبھی بچے آ رہے ہیں, کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے, اینڈ the soldiers were just firm. They weren't moving, and eventually then they did construct. So this is a thing کہ جو ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے تو پھر دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کو اسٹاپ کریں, and that's by provoking us. But the best way is to not show any reaction, to stay firm on your feet and don't budge. And that's what they were doing, and nobody could move them. I mean, there were people coming from their side to move them, but they weren't moving because that's what they were told to do. They were told کہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا. بنیادی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جو جس اصول پہ قائم رہنا اس پر تو قائم رہو, فرم رہو, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, لیکن ایسی باتیں نہیں کرنی اور ایسی زبان استعمال نہیں کرنی کہ جس سے دوسروں کو شے مل جائے. اس وقت ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں, کرنے کا کام ہم نہیں کر رہے. ہم باتیں کر کے دوسروں کو پرووک کر دیتے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ مقصد تو نہیں پورا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کیسے لوگ موجود تھے, اور اگر آپ کے سامنے ایسا ایک بھی بندہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ایسی شخصیت کے سامنے, حماز مشاء بنمیم اور حلاف مہین, اور ہم تو پاگل ہو جائیں گے. آپ کو صرف اصول دیے جا رہے ہیں, کرنے کے کام پیچھے سب بتائے گئے ہیں, اب آپ کو پریپیئر کیا جا رہا ہے, فائنل ٹچز ہیں, گروم کیا جا رہا ہے. ولا تطع, اور بات نہیں ماننی, کل حلاف مہین, کل ہر, حلاف بہت قسمیں کھانے والے, حلاف فعال کے وزن پر حا لام فے سے, کثرت سے قسمیں کھانے والا, مہین اہانت سے, ذلیل و خوار, حقیر. آپ کسی ایسے شخص کی بات نہیں مانیں گے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے اور حقیر انسان ہے. قسمیں کھانے والے کو حقیر کیوں کہا گیا, ذلیل کیوں کہا گیا؟ قسم کھانے والے کو نہ اپنے پہ اعتبار ہوتا ہے اور نہ دوسرے پہ ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی سیلف کانفیڈنس بھی اس میں نہیں ہوتا اور دوسروں کو بھی شک کے نگاہ سے دیکھتا ہے. لہٰذا وہ اپنی ہر بات کو کس سے ثابت کرتا ہے؟ اپنے خلوص کو اور اپنے سچائی کو قسمیں کھا کے. اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے, جب کوئی شخص قسم کھا رہا ہو تو ہم اس کے مقابلے میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب یہ بیچارہ قسم کھا کے ایک بات کہہ رہا ہے, کیسے نہ مانے, اب اس کی قسم کا تو اعتبار کرنا ہی پڑے گا. تو یہاں پر اتنی شدت کے ساتھ کہا گیا کہ خواہ کوئی قسمیں کھا کر ہی بات کرے تو بھی تمہیں کمپرومائز نہیں کرنا. سچائی سچائی ہے, توحید توحید ہے, حق حق ہے, باطل کے ساتھ کہیں بھی جوڑ نہیں لگانا. اب آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں, تو جو شخص اتنا نرم ہو, اتنا بامروت ہو, اتنا اچھا ہو, پھر لوگ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صحیح غلط اچھی بری ہر بات میں بس صرف اوکے کرتا چلا جائے, ہر چیز کو ٹھیک قرار دے, وہ برائی کو برائی نہ کہے, غلط کو غلط نہ کہے, کیونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ کیسا اخلاق ہے. لیکن اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دین پر کمپرومائز کر لو. اچھا اخلاق ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اصول ہیں ان کی پابندی لازم ہے کرنا. یہ ہے اصل بیلنس, یعنی جہاں فرم رہنا ہے وہاں فرم رہنا ہے. بہت سے لوگ اس بیلنس کو قائم نہیں کر پاتے. وہ جہاں ثابت قدم رہنا ہے, فرم رہنا ہے, اصول پر قائم رہنا ہے, وہاں قائم رہتے ہوئے غصے میں آ جاتے ہیں, لہذا وہ اصل کھیل بگڑ جاتا ہے. اور بعض لوگ اخلاق کا مظاہرہ کرتے کرتے غلط کو بھی صحیح کہنے لگ جاتے ہیں, ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. اب ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ہے کہ آپ کو اصول پہ بھی قائم رہنا ہے اور اپنے اچھے اخلاق سے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا, اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ہے اصل امتحان میں کامیابی, جو واقعی بہت مشکل ہے. اسی پر تو لأجرا غیر ممنون ہے, بڑا اجر ایسی تھوڑی مل جاتا ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اور کلّا سے مراد کسی بھی. یہاں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے, اور وہ کیا ہے کہ اچھا اخلاق رکھنا ہے, مگر کسی جھٹلانے والے,
حق کو ناحق کہنے والے اور قسمیں کھا کر غلط کو درست ثابت کرنے والے کی باتوں میں نہیں آنا. اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ برقرار رکھنی. دلیل سے تو ایک بات ماننی ہے، لیکن صرف دوسرے کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے غلط کو صحیح نہیں کہنا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. حماز مشاء بنمیم. حماز کا لفظ ہا میم زا سے، حمزہ، سورۃ الہمزہ بھی اسی سے، لیکن بیسک روٹ کیا؟ ہا ما زا. حمزہ کا لفظی معنی ہوتا ہے چٹکی لینا، چبھونا. کبھی آپ نے کسی نے آپ کی چٹکی لی ہے؟ باریک سی چٹکی. بچپن میں چٹکیاں بہت بچے ایک دوسرے کی لے کے کھیلتے. تو کسی کو چٹکی کاٹنا یا کوئی چیز چبھو دینا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ چونک اٹھتے ہیں اور پھر آپ کا بھی ریاکشن انسٹنٹ ہوتا ہے. اچھا، شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کو بھی ہمزات کہا گیا. وہ بھی اسی سے، وہ بھی چٹکیاں لیتا ہے. وہ بھی آ کے یک کوئی چیز چبھو دیتا ہے اور آپ چونک اٹھتے ہیں، یہ کیا؟ تو شیطان کی جو چھیڑ چھاڑ اور وسوسے ہیں وہ بھی اسی سے ہیں. پھر اسی سے ہمزہ آنکھ کے اشارے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ مارنا جو ہے. اور پھر حامز کہتے ہیں عیب گیر کو، تانے دینے والا، دوسروں کے عیب چننے والا، دوسروں کی غیبت کرنے والا، چغل خور. تو حماز جو ہے اس میں غیبت بھی، چغلی بھی، تانے، یہ سب آتے ہیں. اگر آپ سورۃ الحجرات کی وہ آیت یاد کر لیں جس میں ان ساری اخلاقی برائیوں سے منع کیا گیا ہے، تو وہ ساری برائیاں اس ایک لفظ میں جمع ہو جاتی. تو حماز مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ عیب چین، بہت زیادہ چغل خور. تو کسی ایسے بندے کی بات نہیں ماننی جو بہت چغلیاں لگائے آ کے اور بہت لوگوں کی برائیاں کرے اور بد اخلاق ہو اور اس کی باتوں میں انسان آ جائے. کیونکہ انسان بعض اوقات کیا سوچتا ہے کہ یہ اتنا بد اخلاق ہے، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے پیچھے پڑ جائے گا. نہیں، دین کے معاملے میں کوئی آپ کو کچھ بھی کہے، جو اصول ہے وہ اصول ہے. مشا مشی سے، مشی کہتے ہیں چلنے کو، ماشی چلنے والا، اور مشا اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ چلنے والا. بہت زیادہ چلنا کیا ہے؟ حرکت، آنا جانا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا. یعنی ایک ایسا شخص جو کبھی یہاں دیکھا جائے، کبھی وہاں، کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا، کبھی اس کے پاس بیٹھ رہا، کبھی اس کے پاس بیٹھ رہا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر. اب کیا ہوتا ہے، انسان جو رنگ رنگ کی باتیں سنتا ہے تو پھر بعض اوقات اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، پھسل جاتا ہے. تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ کسی ایسے شخص کی باتوں میں نہیں آنا. حماز مشاء بنمیم، نمیم نمیمہ سے، نمیمہ کہتے ہیں چغلی کو، یعنی بہت زیادہ چغلیاں لے کے ادھر کی باتیں ادھر پہنچانے والا. ایسے شخص کی بات نہیں ماننی. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں ماننی ایسے شخص کی بات؟ مقصد سے ہٹا دیتی. اگر آپ کسی ایسے شخص سے دوستی کریں، کسی ایسے شخص کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، آپ کسی ایسے شخص کی باتوں میں آئیں، اس کے کان دھریں، تو اس سے دین کا بہت سخت نقصان ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ایک داعی کو روکا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. اگر آپ ان سے نہ بچے تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا امیج خراب ہوگا، اور وہ شخص آپ کو بھی اس میں انوالو کر لے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ایک بڑا فساد سامنے آئے گا، اور اس فساد کے نتیجے میں ہر چیز اتھل پتھل ہو جائے گی. اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے کو محتاط کیا جا رہا ہے کہ کس کس کی باتوں میں نہیں آنا. مکذبین کی، حلاف کی، مہین کی، حماز کی، مشاء کی، مشاء بنمیم کی. کوئی پریشر نہیں لینا کسی کا بھی، کسی قسم کا، نہ کسی کی قسموں کا، اور نہ ہی کسی کے جھٹلانے کا، اور نہ ہی کسی چغل خور کا، اور نہ ہی کسی عیب چین کا. اور کرنا وہ ہے جو اصول کی بات ہے. بعض اوقات انسان خود نہیں برا ہوتا، لیکن کوئی اور آپ کو آ کے اگر روز سنائے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو پھر آپ کے منہ سے بھی کچھ نہ کچھ نکل جائے گا. اگر آپ کے منہ سے نکلے گا تو اس کا تو کام یہی ہے، آپ سے اٹھائے گا اور جا کے ادھر لگائے گا. اب کیا ہوگا؟ اب فساد ہو جائے گا. تو جب کوئی دین کی طرف بلانے والا کسی ایسے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ دین کا کام نہیں کر سکتا.
تو ایسی چیزوں سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے. مناع للخیر، مناع یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت روکنے والا. کس سے؟ للخیر، خیر سے. خیر جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے مال اور ایک ہے خیر اور نیکی کا کام. خیر سے روکنے والا یعنی صدقہ خیرات نہیں کرنے دے گا، منع کرے گا آ کے دیکھو اس پہ خرچ نہ کرنا، وہ فلاں کنگلا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اس کو نہ دینا، اس کو نہ دینا، اس کام میں خرچ نہ کرنا. اور دوسرا نیکی کے کام سے ڈسکریج کرنے والا، ایسے بھی کسی شخص کی بات نہ ماننا جو نیکی نہ کرنے دے. معتدن حد سے بڑھا ہوا، اعتدا سے، عین دال واو اس کا روٹ. اثیم بڑا بدکار، گناہگار، یعنی جس کا اپنا کردار انتہائی خراب ہے. عتل سخت مزاج، اجڈ شخص سے تم دوستی مت کرو، ایسے کھردرے بد مزاج بد اخلاق انسان سے. اصل میں عتل کہتے ہیں سخت گیر انسان کو، عتلہ کہتے ہیں کسی کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچنا اور گھسیٹنا. اگر کوئی شخص اپنی عادات میں اس حد تک سخت مزاج ہو کہ وہ صرف زبانی باتوں پر ہی نہیں بلکہ ہاتھا پائی پر سے بھی گریز نہیں کرتا، اور انتہائی اکھڑ مزاج ہے اور درشت ہے، بد اخلاق ہے، تو ایسے شخص سے بھی بچ کے رہنا. کیوں بچ کے رہنا؟ کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص کی کمپنی میں ہیں جو بد مزاج اور اکھڑ ہو تو وہ آپ پر بھی اثر کرے گی، یا پھر ایٹ لیسٹ یہ ظاہر کرے گی کہ آپ بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو دین کی خدمت کرنے والے کو جہاں ایک طرف خود اچھے اخلاق کا ہونا ہے، وہاں دوسری طرف ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ہے جن کے اندر ایسے اخلاق ہوں. بدنامی ہو جاتی. عتل بعد ذلک زنیم، زنیم کا معنی ہے بدذات، بدنام. زنیم اصل میں زنمت، ان سے زنمہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی زیادتی. اور اسی طرح بکری کے گلے میں جو گلینڈ بڑھ جاتا ہے اور وہ الگ سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، یا کان کے پاس سے الگ گوشت لٹکتا ہے، تو اس کو بھی زنمہ کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی ایکسس، اب نارمل گروتھ. تو زنیم کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی قوم میں سے ہونے کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ اس میں سے نہ ہو. یعنی کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ فلاں نسب میں سے ہے، فلاں نسب رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس میں سے ہے نہیں. بعض اوقات بدذات یا بے اصل قسم کے لوگ اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو بڑے بڑے ناموں سے منسوب کر لیتے ہیں. عرب معاشرہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، وہاں حسب نسب کی بہت امپورٹنس تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ ذاتوں اور نسلوں اور قبیلوں کے ناموں میں جیتے ہیں اور جن کے نزدیک یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، وہ کسی ایسے شخص کو انسان ہی نہیں سمجھتے کہ جو ان کے ذات برابر نہ ہو. اب وہ لوگ جو معاشرے میں مثلاً ولد الزنا تھے یا جن کی اصل نہیں پتہ ہوتی تھی، تو وہ پھر اپنے آپ کو چھپاتے تھے کسی بڑے خاندان کے ساتھ منسوب کر کے کہ ہماری اصل نہ پتہ چلے کسی کو. اب یہاں پر چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص کردار کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف، کیونکہ یہ باتیں جو کی گئی اس میں پائی بھی جاتی تھی اور جو انجام بتایا گیا وہ اس کے ساتھ پیش بھی آیا. اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنے نسب کا پتہ نہیں تھا. 18 سال کی عمر میں اس کے باپ نے یہ بتایا کہ وہ اس کا بیٹا ہے. تو وہ اصلاً قریش سے نہیں تھا، لیکن قریش کی چونکہ ایک بہت عزت تھی یا بڑا مقام تھا تو وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کرتا تھا. آپ لوگوں کے ہاں چونکہ شاید اتنی ذات پات کی اہمیت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ سمجھ نہ آئے، لیکن اس خاص کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ اس کی اس اصلیت کو بھی یہاں کھولا گیا کہ وہ آپ کو مجنون کہتا ہے اور آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو خود نہیں پتا کہ وہ ہے کیا. ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو تم پہ باتیں بنا رہا ہے وہ تو خود ایسا ہے. عتل بعد ذلک زنیم.
ان کان ذا مال و بنین، اس کی باتیں اس لیے مانی جائیں کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، یعنی اور اس میں کوئی خوبی نہیں، نہ اس کا اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ اصل ہے، نہ نسب ہے، نہ حسب ہے. کیونکہ کسی بھی انسان کی پہچان کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں اس کا، جیسے آپ نے فرمایا نا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اس کے حسب، نسب، اس کے مال، اس کے حسن اور ایسی ایسی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو عربوں میں کسی بھی شخص کو بڑا یا چھوٹا کس بنا پہ مانا جاتا تھا؟ کس قبیلے سے، کس نسل سے، خواہ بھوکا ہی ہو. پھر یہ کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، ظاہری اس کا رکھ رکھاؤ کیا ہے، پھر یہ کہ عادات کیسی ہیں. تو دین وغیرہ کا تو خیر کوئی معیار ہی نہیں تھا. تو یہاں پر اس شخص کے پاس جو آپ کا سخت دشمن تھا سوائے مال اور بیٹوں کے اور کچھ نہیں تھا، اور اس بنا پر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا. تو کہا گیا کہ کیا اس کو اس لیے اہمیت دی جائے کہ اس کے پاس بہت مال ہے، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے؟ یہ تو کوئی کرائیٹیریا نہیں. اس معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات انسان کے پاس اور کوئی خوبی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے پاس بہت مال ہوتا ہے. اور عموماً جب مال زیادہ ہوتا ہے تو ساری بد اخلاقیاں ساتھ ہی جمع ہو جاتی ہیں. یہ جو مناع للخیر اور معتد اور اسیم اور عتل اور حماز اور مشاء، کیونکہ وہ اپنے مال کے بلبوتے پر اپنے لیے ہر بد اخلاقی کو حلال کر لیتے ہیں، جائز کر لیتے ہیں. اور پھر وہ سارے عیب چھپ جاتے ہیں کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. مالدار شخص کیسے بھی اکڑ اکڑ کے بولے، شیخیاں بگاڑے، قسمیں کھائے، کسی کو ذلیل کرے، کسی کی غیبتیں کرے، کچھ کرے، لوگ ڈر کے مارے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو کہا تو پھر ہماری ہی شامت آئے گی. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں کرو گے تم، اس کے مال کی وجہ سے اس کو اہمیت نہیں دو گے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. قرآن کا مذاق اڑاتا ہے. یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ دیکھے تو صحیح اس کے ساتھ ہوتا ہے کیا. سنسمہ علی الخرطوم، سنسمہ، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کو. نسمہ اصل میں تھا واسامہ، نشان لگانا، داغ لگانا، جسم پر نقش و نگار وغیرہ کرنا، ٹیٹوز بنانا. اصل میں وسام کہتے ہیں اس آلے کو جس سے داغ لگایا جاتا ہے فعال کے وزن پر. سنسمہ، ان قریب ہم نشان لگائیں گے اس کو، علی الخرطوم، سونڈ پر. سونڈ کہتے ہیں لمبے ناک کو، جیسے ہاتھی یا خنزیر کا ہوتا ہے. خنزیر کی تھوتنی ہوتی ہے نا، اس کے لیے خرطوم آتا ہے، اور ہاتھی کا بھی ناک لمبا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا ناک لمبا تھا اور اس کو اس پہ بڑا فخر تھا کہ میرا ناک لمبا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کو بھی اپنے لیے ایک کریڈٹ کی چیز سمجھتے کہ اونچا ناک ہے نا. اور ناک اونچی ہونا ویسے بھی کیا بن گیا محاورہ، عزت کا، پریسٹیج کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ناک پہ اس کو بہت مان ہے، ہم اسی ناک پہ داغ لگائیں گے اس کو، ہم اس کی ناک ہی کاٹیں گے. اور کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کی جو موت تھی وہ اس کی ناک کے اوپر تلوار لگنے کے زخم سے ہوئی تھی. مکی زندگی میں کہا گیا یہ ذرا دیکھے تو صحیح، تھوڑے دن ٹھہر جائے، ہم اس کی سونڈ پر، لمبی ناک پر داغ لگائیں گے، نشان لگائیں گے. ابھی نہیں پتا چل رہا کہ کس کی طرف اشارہ ہے، جلد پتا چل جائے گا کون ہے وہ کردار، کون ہے وہ کردار اور کرتا ہے وہ کیا. سنسمہ علی الخرطوم. پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بد اخلاق اور بد زبان اور بےہودہ بکنے والا سخت ناپسند ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غصہ کتنا شدید ہے اور اس شخص کے بارے میں کتنی سخت باتیں کہی گئی ہیں. اللہ کے نزدیک یہ سارے اوصاف قابل نفرت ہیں. ان سب سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. کون کون سے؟ مکذب ہونا، دین کے معاملے میں، اصول کے معاملے میں نرمی اختیار کرنا، حلاف ہونا، مہین ہونا، حماز ہونا، مشائم بنمیم ہونا، مناع للخیر ہونا، معتدن اور اسیم ہونا، عتل اور زنیم ہونا، اور پھر مال و دولت پہ فخر کرنا اور قرآن کا مذاق اڑانا. ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی لیے وہ دعا سکھائے گی نا کہ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ.
اور یہ خرابیاں انسان سے اللہ ہی دور کر سکتا ہے، اور یہ دور ہوتی ہیں تو انسان دین کے کام کے قابل ہوتا ہے، تب چنا جاتا ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، اور ان میں سے آپ دیکھیے کہ زیادہ تر کا تعلق زبان سے ہے، یا نہیں؟ مکذب بھی اسی سے، ادہان بھی اسی، حلاف بھی، حماز بھی، مشاء بنمیم بھی، مناع کا تعلق بھی اسی سے، عتل بھی اسی سے، قال اساطیر الاولین۔ تو سب سے بڑی فتنہ پرداز کیا چیز ہے انسان کے لیے؟ زبان۔ لہذا زبان کے استعمال میں بہت احتیاط چاہیے، کیونکہ زبان ہی انسان کو عیب دار کرتی ہے اور زبان ہی انسان کو عزت دار کرتی ہے۔ بہت محتاط ہو کر کسی پہ بھی تبصرہ کرنا ہو، بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جو گندے الفاظ ہیں وہ تو ایک دم آؤٹ کر دیں اپنی لغت ڈکشنری سے، ایک دم آؤٹ، خواہ فصحیٰ بولیں یا سلینگ بولیں یا پنجابی بولیں یا اردو یا انگریزی، جو مرضی زبان بولیں، لیکن لغو الفاظ اور بےہودہ الفاظ اور بے معنی قسم کے الفاظ جو ہیں ان کو بار کر دیں، کیونکہ وہ انسان کے لیے گندگی ہے۔ ساری صفات کا خلاصہ جو ہے یہ نتیجہ نچوڑ ایک لفظ میں، اور تکبر کس بنا پر ہے؟ ان کا ذا مال و بنین، مال اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے۔